بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 رمضان المبارک ہے اور انشاءاللہ آج معتکفین اعتکاف بھی کریں گے، تو ہم اعتکاف کی فضیلت اور چند مسائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ وہ دونوں پاک کریں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف پرانی عبادت ہے، یہ پہلی امتیں بھی اعتکاف کرتی تھی۔ اعتکافا یا تکیف اعتکافاً اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، یعنی بندہ اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ تو اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ چند لمحات کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں، کیونکہ مرد کے لیے مسجد شرط ہے اعتکاف کے لیے، اور عورت کے لیے بیت مسجد یعنی گھر کا وہ حصہ جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے کوئی حصہ مخصوص کیا ہوتا ہے، عورت وہاں اعتکاف کرے گی۔ تو اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب اعتکاف، سنت اعتکاف اور نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے جس میں بندہ نظر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، یہ ہے منت کا اعتکاف یا نظر کا اعتکاف۔ تو یہ واجب ہو جاتا ہے، جتنے دن کے اعتکاف اس نے نظر مانی ہے تو وہ اعتکاف اس پہ واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ سنت اعتکاف کی نظر مانتا ہے کہ میں رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کی جاتا ہے اس اعتکاف کی طرف اشارہ کرتا ہے، جہاں مطلق اعتکاف کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا۔ سنت اعتکاف رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت اعتکاف ہے، اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی سنت مؤکدہ اگر محلے میں کوئی بھی نہیں کرے گا تو سارے تارک سنت بن کے گناہ گار ہوں گے، اور اگر ایک شخص بھی کر لے گا تو سارے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو جو کرے گا اس کو اس کی فضیلت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پابندی سے کیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم دونوں میں روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخر میں اعتکاف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے جا ملے، یعنی آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، یعنی یہ وہ سنت ہے جو کہ متواترہ ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعتکف فی کل رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، عشرۃ ایام 10 دن۔ فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے، جو روایت صحیح بخاری دونوں میں اسے کہتے ہیں متفق علیہ حدیث۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال 20 دن کا اعتکاف کیوں کیا؟ روایت میں آتا ہے
کہ اس سے پچھلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، اس لیے اس سال اعتکاف نہیں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتکاف سے اتنی محبت تھی کہ اگلے سال ڈبل اعتکاف کر لیا تھا۔ یعنی یہ وہ سنت ہے کہ جو متواترہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو پابندی سے کیا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت کتنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 2 عمروں اور 2 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ وہ حج اور عمرے ہیں جو کہ مقبول ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی دوسری فضیلت سماعت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادیق کل خندق ابعد مما بین الخافقین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، اللہ رب العزت اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے۔ فرمایا ایک خندق کا فاصلہ پتہ کتنا ہے؟ فرمایا ایک خندق کا فاصلہ مشرق مغرب سے بھی زیادہ ہے، جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے ایک خندق کا فاصلہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اتنی دور جہنم کو اس بندے سے کر دیتا ہے کہ 3 خندقوں کا فاصلہ، اور اس کی جو ہے مسافت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اور یہ ایک دن کا اعتکاف جو کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جس نے من اعتکف یوما ایک دن کا اعتکاف کیا، اس کے لیے فضیلت اتنی ہے، تو جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے کتنی فضیلت ہوگی۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العزت ہر روز اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 10 دن کا اعتکاف کیا تو 10 حجوں کا ثواب۔ یہ مختلف روایات میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اب جو حضرات مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اگر غسل خانہ نہانے کی جو جگہ ہے وہ فنائے مسجد میں ہے تو وہاں نہانے سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگر غسل فرض ہو جائے تو پھر تو مسجد کے باہر بھی غسل خانہ ہو، پھر تو مجبوری ہے، عذر ہے نا، شرعی عذر ہے، تو وہ پھر جائے گا تو غسل کر کے آ جائے گا۔ تو مسجد کے باہر بھی اگر جاتا ہے تو تب بھی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا اگر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر گرمی کی وجہ سے پسینہ آ کے جسم سے اسمیل آنا شروع ہو گئی ہے تو اب اس نے غسل کرنا ہے، تو اگر مسجد کی حدود سے باہر غسل خانہ ہے تو پھر تو وہ نہیں کرے گا، وہ گیلا کپڑا لے گا تو اس سے اچھی طرح بدن صاف کر لے گا، خوشبو لگائے گا تاکہ بدبو ختم ہو جائے۔ اگر فنائے مسجد میں غسل خانہ نہیں ہے، باہر ہے، تو پھر یہ اہتمام کرے گا۔ اگر فنائے مسجد میں جس طرح ہمارے مسجد کی حدود نہیں ہے، تو اگر فنائے مسجد میں ہے تو پھر غسل کر لے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگر فنائے مسجد میں غسل خانہ موجود ہے تو پھر جمعے کا غسل کرنا اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ سنت ہے، تو جمعے کا پھر غسل وہ کر سکتا ہے، بلکہ علماء نے یہی فتویٰ دیا کہ وہ کرے جمعے کا غسل، کیونکہ سنت کا ثواب جو ہے وہ حاصل کر لے اگر فنائے مسجد میں۔ اگر باہر ہے تو پھر جمعے کا غسل نہیں کرے گا۔ یہ چند اعتکاف کے حوالے سے مسائل ہیں۔ اعتکاف کی نیت یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو جائیں نماز عصر کے بعد یا سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی افطاری مسجد میں کرنی ہے 20ویں روزے کو، اور افطاری کے بعد جو ہے وہ اعتکاف شروع ہو گیا۔ اگر کوئی سورج غروب ہونے کے بعد آتا ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے
تو اس کا اعتکاف نفلی ہوگا، سنت نہیں ہے۔ سنت اعتکاف کے لیے غروب آفتاب سے پہلے پہلے نیت کر کے اعتکاف کی مسجد میں داخل ہو جانا یہ ضروری ہے۔ تو اگر کوئی مسجد میں داخل ہو گیا تو اعتکاف کی نیت وہ زبان کے ساتھ بھی کر لے تو دل کے ارادے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی نیت سے اس کا مسجد میں آ جانا ہی اعتکاف ہے۔ تو زبان سے بھی کر لے تو یہ افضل ہے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یعنی 10 روزہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یہ سنت اعتکاف ہے جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اور نفل اعتکاف وہ ایک لمحے کا بھی ہوتا ہے، ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا۔ اکثر لوگ 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں 27ویں کو، تو وہ بھی ٹھیک ہے، نفل اعتکاف کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ وہ جو ایک دن کا اعتکاف کرنا حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ جہنم کو 3 خندقوں کی مسافت پر دور کر دے گا اس سے۔ تو ایک خندق کی مسافت جس طرح پہلے عرض کیا حدیث پاک میں آیا کہ وہ مشرق سے لے کر مغرب تک جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اگر کوئی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ یہ فضیلت ملتی ہے، 2 کا کرتا ہے اتنا زیادہ اس کو اجر ہے، تو 3 کا کرتا ہے 3 دن کا کر لے تو یہ نفلی اعتکاف ہے، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو نفلی اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی مسجد میں جب بھی داخل ہوں تو نویت سنت الاعتکاف کہہ کے داخل ہوں کہ نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ کے ساتھ ہی یہ کہہ دے کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا پھر عربی میں یہ الفاظ استعمال کر لیں نویت سنت الاعتکاف۔ تو جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا وہ معتکف رہے گا، اور مسجد میں اس کا کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا، اور اگر عبادت کر کر کے تھک گیا تو لیٹ بھی سکتا ہے، جس طرح معتکفین مسجد میں سو سکتے ہیں، تو پھر وہ اس کے لیے اعتکاف والے احکام ہوں گے۔ تو یہ اعتکاف نفلی ہے، واجب اعتکاف بھی بیان ہوا، سنت اور نفلی اعتکاف بھی بیان ہوا۔